السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 52 سے 57 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قل هل تربصون بنا، کہہ دیجئے نہیں تم انتظار کر رہے ہمارے بارے میں، الا احدی الحسنیین، مگر ایک کا دو بھلائیوں میں سے، ونحن نتربص بکم، اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، ان یصیبکم اللہ بعذاب، کہ پہنچے تمہیں عذاب اللہ کی طرف سے، اللہ کا عذاب، من عندہ اس کی طرف سے، او بایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے۔ فتربصوا انا معکم متربصون، بس انتظار کرو، بے شک ہم تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ قل انفقوا طوعا وکرہا، طوعا او کرہا، کہہ دیجئے خرچ کر لو خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ہو قوم نافرمان۔ وما منعہم، اور نہیں منع کیا ان کو، ان تقبل منہم نفقاتہم، کہ قبول کیا جائے ان سے ان کے خرچ کیا ہوا، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر انہوں نے کفر کیا یا انکار کیا اللہ اور اس کے رسول کا، ولا یأتون الصلاۃ، اور نہیں وہ آتے نماز کے لیے، الا وہم کسالی، مگر وہ کسل مندی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ولا ينفقون الا وہم کارہون، اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر ناپسندیدگی سے، فلا تعجبک اموالہم، تو نہ جب لگیں تجھے ان کے مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، بے شک چاہتا ہے اللہ، لیعذبہم بہا، کہ عذاب دے ان کو ان کے ساتھ، فی الدنیا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور نکل جائیں ان کی جانیں، وہم کافرون، اور وہ کافر ہی رہیں، ویحلفون باللہ انہم لمنکم، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ تم میں سے ہیں، وما ہم منکم، اور نہیں ہیں وہ تم میں سے، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن وہ ایک قوم ہے الگ، جدا، لو یجدون ملجأ، اگر پائیں وہ کوئی پناہ گاہ، او مغارات، یا کوئی کھو چھپنے کی جگہ، او مدخلا، یا گھس بیٹھنے کی جگہ، لولوا الیہ، البتہ پھر جائیں اس کی طرف، وہم یجمعون، اور وہ تیزی سے دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی ان سے کہہ دو جو پیچھے رہ کے بہت خوش ہو رہے ہیں یا تمہیں مصیبت میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان سے کہو تم تو ہمارے بارے میں دو ہی باتیں سوچ رہے ہو نا، کہ یا تو ہم رومیوں سے فتح لے کے آ جائیں گے یا شکست کھا جائیں گے، یہ دو ہی باتیں ہیں نا، کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا واپس آ جائیں گے، لیکن تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہار کے واپس آتے ہیں کہ جیت کے واپس آتے ہیں، لیکن وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم بھی تمہارے بارے میں منتظر ہیں کہ تمہیں اللہ کا عذاب آئے گا تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، من عندہ، اب یہ دیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ وہ عذاب اللہ خود تمہیں دیتا ہے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے دیتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ دو باتیں تم سوچ رہے ہو، دو ہم سوچ رہے ہیں کہ عذاب کدھر سے آتا ہے تم کو۔ فتربصوا انا معکم متربصون، ٹھیک ہے تم اپنی سوچ سے انتظار کرو، ہم اپنی سوچ سے انتظار کرتے ہیں، ہم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، اب یہ جو جد بن قیس جو کہتا تھا رومی عورتیں خوبصورت ہوتی ہیں مجھے نہ لے جائیے، اس نے کہا کہ میں خود نہیں جا رہا لیکن آپ مجھ سے مال لیجئے، یہ میں آپ کو خوشی سے دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ان کا مال لینے کی، جس مال کے پیچھے نیت صحیح نہیں ہے،
جس میں اپنی جان چھڑا رہے ہیں اور جان چھڑانے کے بدلے میں تمہیں دے رہے ہیں، اور وہ بھی خوشی سے نہیں، کیونکہ شروع میں ہم نے پڑھا کہ ان میں سے ایسے ہیں جو مال کو اس لیے جب خرچ کرتے تو ان کو لگتا ہے جیسے کسی نے پٹیک ڈالی ہو، چٹی پڑی ہو، مصیبت پڑی ہو گلے سے، حتیٰ کہ صدقہ زکوٰۃ دینا بھی انہیں اتنا مشکل لگتا کہ جیسے کسی نے زبردستی ان پر کوئی برڈن ڈال دیا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کو ان کی سوچ کا پتہ تھا نا کہ یہ اس وقت مسلمانوں میں اپنا نام رکھنے کے لیے خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کا مسلمانوں میں نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے نام ہونے یا نہ ہونے سے مسلمانوں کو کیا فرق پڑتا ہے، ان کو فرق پڑتا ہے۔ اور جب یہ اتنے اہم موقع سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں تو خرچ میں بھی پیچھے ہی رہیں، وہ خرچ کر کے بھی ان کے دلوں کو تکلیف ہی رہنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا انکم کنتم قوما فاسقین، تم تو نافرمان قوم، تم سے خرچ ہی نہیں لیا جائے گا۔ حالانکہ اس وقت بہت ضرورت تھی، لیکن یہ ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے، اللہ انسانوں سے نہیں کرواتا، وہ تو اس نے موقع دیے ہوتے ہیں کہ تم اللہ کا سے اجر لے لو، اپنے مالوں کو پاک کر لو، اپنے مالوں کو بڑھا لو اللہ کی راہ میں دے کے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ، آگے اللہ نے وجہ بھی بتائی، اللہ نے فرمایا نہیں روکا ان کو کہ قبول کی جائے ان سے ان کا مال، ان کا خرچ کیا ہوا، اس کی وجہ یہ ہے إِلَّا إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَبِرَسُولِهِ، مگر انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا۔ جب اللہ رسول کی بات کو نہ مانی جائے، ان کے حکم سے دل پہ گرج جائے اور خوشی سے قبول نہ کیا جائے تو پھر وہ انکار میں ہی آتا ہے، چاہے زبان سے کوئی انکار نہ بھی کرے۔ جیسے اللہ نے پیچھے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان والے، وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ کسی کے کہنے سے، دعویٰ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ولا یاتون الصلاۃ، اور بڑی دوسری جو نشانی ہے کہ نماز کے لیے آنے کو دل نہیں کرتا، صرف مسلمانوں میں اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے، مسلمانی شو کرنے کے لیے بڑی سستی سے لگے باندھے مارے پیٹے نماز کے لیے آتے۔ کسالہ، کسل مندی اردو کا لفظ ہے، سستی کو کہتے ہیں، دل نہ کر رہا ہو کسی کام کرنے کو، زبردستی کرنا پڑ جائے، تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کا حال ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور خرچ بھی ناپسندیدگی سے کرتے ہیں، اس لیے ان سے نہ خرچ قبول کیا جائے گا، اور یہ اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں تو اس کا یہ منہ سے کرے نہ کرے ہمیں سب پتہ ہے۔ تو یہ کوئی بھی انسان جو اللہ رسول کے حکموں کو مانتا نہیں یا پھر خوشی سے دل سے قبول نہیں کرتا، اور پھر نماز میں بھی سستی کرتا ہے اور خرچ بھی بے دلی سے کرتا ہے یا تھوڑا کرتا ہے یا پھر کر کے افسوس ہوتا ہے، سمجھے وہ سب منافقت کی یہ ساری نشانیاں اس میں نظر آتی۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، میرے نبی ان کے مال اور اولاد تمہیں حیرت میں نہ ڈالے، کیونکہ بعض دفعہ ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ کوئی انسان نافرمان ہے، کوئی نمازی بھی نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے معیار رکھے ہوتے ہیں، کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا اور بظاہر وہ نیکیاں نہیں کر رہا جو کوئی انسان خود دیکھنے والا سوچتا ہے کہ میں کرتا ہوں، میں نماز قرآن بھی پڑھتا ہوں، لیکن ان کو پھر بھی ترقیاں ہیں دنیا میں، اور یہ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں اگر یہ نافرمانی کر رہے ہیں تو بس ان کا سب کچھ ختم ہو جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو فوراً ختم نہیں کرتا، اور اللہ کے عذاب کے مختلف طریقے ہیں۔ کسی کی مال اور اولاد بڑا ہونا اللہ کی خوشنودی کی وجہ نہیں ہوتی ضروری ہمیشہ ہی، ہاں اگر وہ ان دونوں چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگائے تب یہ خیر ہے، پھر تو اللہ نے فرمایا اجر عظیم ہے۔ لیکن کسی کو نافرمانیوں کے باوجود سب کچھ ملتا جائے تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو سکتا ہے حیرت ہوتی ہو کہ اتنے شرفا اور سردار قسم کے یہ لوگ ہیں اور اتنے نافرمان۔ تو دوسری طرف یہ بھی مسئلہ تھا کہ ان کے جو بڑے بڑے شرفا اور سردار تھے وہ ایجڈ تھے اور ان کی اپنی اولادیں مسلمان ہو گئی تھیں، جیسے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا ایک طرح سے،
اس کا بیٹا بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ تو ان کے اپنے گھر، اب ان کے آئیڈیالوجیز، جو بچوں کے نظریات چینج ہو گئے تھے۔ ماں باپ دولت اور اولاد کو اہم سمجھ رہے تھے، بچے اللہ اور رسول کی اطاعت کو اہم سمجھ رہے تھے، نہ اپنی جانوں کی پرواہ کر رہے تھے، نہ اپنے مال کی پرواہ کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ جس انسان نے بڑی محنت سے کمایا ہو اور وہ اسی کو سب کچھ اپنی زندگی کا سمجھتا ہو، لیکن اس کی یہ چیزیں اس کے اپنے ہاتھ میں نہ رہیں یا اپنی پسند سے خرچ نہ ہوں، جیسے اولادیں ہی ہیں، اپنی نہ رہیں، اس کے آئیڈیاز چینج ہو جائیں، گھر چھوڑ جائیں یا محبتیں چھوڑ دیں اپنے ماں باپ سے، کیونکہ محبت تو پھر دین سے ہی ہو جاتی، اللہ اور اس کے رسول سے ہو جاتی، تو اس کے لیے بہت بڑی تکلیف کا باعث ہے، کیونکہ ان کے اپنے نظریات تو جان اپنی مال اور اپنی اولادوں کے ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے۔ وہ تو اپنی زندگی کا حاصل یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں تو بہت ہم ٹھیک ہیں، اور اسی پہ ان کا فخر تھا، تو فخر سارا ایک طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ اب وہ نہ تو مسلمان ہو رہے تھے، نہ اپنی اولادوں کو پیچھے لے کے آ سکتے تھے، نہ ہی شہر چھوڑ سکتے تھے کیونکہ شہر میں جائیدادیں تھیں، تو نہ وہ مطلب منافقوں کی لسٹ سے خود کو نکال سکتے تھے کیونکہ پوری طرح ہر موقع پہ حاضر نہیں ہوتے تھے۔ تو عجیب مخمصے میں، تکلیف میں تھے وہ لوگ، تو اللہ نے فرمایا میرے نبی ان کے مال اور اولادیں تمہیں حیرت میں نہ ڈالیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ زندگی میں جنہیں دیکھ کر ہم بڑے مطلب اٹریکٹ ہوتے ہیں یا پھر آہیں بھرتے ہیں کہ کتنا اللہ نے ان کو دیا، گھر بھی اتنے بڑے، اولادیں بھی کامیاب ہیں، کبھی ہم نے ان کے اندر جا کے نہیں دیکھا، ان کے اندر بھی آہیں اور حسرتیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں کی۔ اگر یہ ساری چیزیں خوشی کا باعث ہوں، زندگی میں سکون کا باعث ہوں، تو بہت مال اور اولاد والے یا بہت زیادہ زندگی کو فیم کے ساتھ گزارنے والے اور سب کچھ رکھنے والے اس طرح خودکشیاں نہ کریں۔ یہ چیزیں سکون تب دیتی ہیں جب اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ان کو یوز کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں عجب نہ لگے ان کے مال اولاد، اللہ تو چاہتا ہے انہی کے ساتھ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دو اور ان کی جانیں نکل جائیں اور وہ کافر ہی رہیں۔ کتنے بڑے لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کو غلط کام سے روک نہیں سکتے، ان کی اولادیں ڈرنک کریں، زنا کریں، بے حیائی کریں، پیسے کو ضائع کریں، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اولادیں بڑی ہو چکی ہیں، کچھ کہیں تو گھر چھوڑنے پہ آ جاتے ہیں، اور وہ محنتوں کی کمائی جو ماں باپ نے بڑی جوڑ جوڑ کے رکھی ہوتی ہے، وہ پانی کی طرح اس پیسے کو دوستوں پہ بہاتے ہیں اور ان حرام چیزوں پہ بہاتے ہیں، تب کتنی تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو، اور پھر وہ ملکوں سے باہر چلے جاتے ہیں اور ماں باپ پیچھے تکلیف میں اکیلے، ان کو یادوں اور فونوں کے ساتھ ہی ٹائم ان کا گزرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت الگ سے ایک تکلیف کا مقام ہوتا ہے کہ انسان جس اولاد کی خاطر اتنا کچھ کمائے، اس اولاد کو احساس تک نہ ہو کہ اس کے ماں باپ اس کے لیے کتنا محنت کر چکے ہیں اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ اس کی تکلیف صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنے سامنے اپنے بنائے ہوئے پاک کو اجڑتا دیکھ رہے ہوں۔ تو اللہ فرماتی ان کی جانیں نکل جائیں اور وہ کافر ہی رہیں، میں تو یہ عذاب بنا کے رکھا ہے ان کے لیے مال اولاد۔ اور پھر اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی ساری منافقت کے باوجود، نماز میں سستی، اللہ رسول کا انکار، ہر موقع پہ پیچھے، خرچ کرنا تو چٹی سمجھنا، اور پھر کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں، وما ہم منکم، وہ نہیں ہے تم میں سے، ولکنہم قوم یفرقون، وہ تو الگ سے قوم ہے، جدا قوم ہے، وہ تو ایسے لوگ ہیں لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا، اگر انہیں کوئی پناہ گاہ، کوئی سراغ، کوئی گھسنے کی جگہ مل جائے دوڑ جائیں، جتنی تکلیف میں یہ خود کو لے کے بیٹھے ہیں، یہ کہاں جائیں؟ اسلام پھیل رہا ہے، اسلام کی حالت مضبوط ہو گئی ہے، نہ یہ کوئی اتنی آواز نکال سکتے ہیں، نہ ان معاشرے میں یہ کچھ کرنے کے قابل ہیں، اپنی اولادیں اپنا ساتھ نہیں دے رہی، جیسے یہ عبداللہ بن ابی نے کوئی بدتمیزی سے بات کی تھی جنگ تبوک کی واپسی پہ، شاید یہ کسی اور جنگ کی واپسی پہ، کہ اب مدینے میں جا کے عزت والا ذلت والے کو نکالے گا، اور اس نے خود کو عزت والا کہا، اور نعوذ باللہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اس نے ذلیل کہا۔ آپ کو وہ بات پہنچی تو سب سے پہلے اس کا بیٹا مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا
کہ آج پتہ چلتا ہے میرے اپنے باپ سے کہا کہ کون عزت والا اور کون ذلت والا ہے، میں تو تمہیں اندر نہیں آنے دوں گا، پتہ لگے کہ عزت والا کون ہے۔ عزت والے تو اللہ اور اس کے رسول اور اس کا ساتھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اپنے نرم دلی کی وجہ سے اسے کہا کہ اسے اندر آنے کی اجازت دو۔ تو یعنی خود اپنی اولاد ہی جب آپ کے خلاف ہو جائے تو بڑی تکلیف کا یہ مقام ہوتا ہے، چاہے وہ غلط تھے لیکن دنیاوی لحاظ سے تو انہیں بڑی تکلیف تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کی اولاد اور مالوں پہ حیرت زدہ نہ ہو، یہ تو انہی کے ساتھ ان کو دنیا میں عذاب ملنے اور عذاب ملنے کی مختلف صورتیں، جیسے میں نے کہا کسی کو دنیاوی لحاظ سے تکلیف پہنچ رہی، کسی کو دینی لحاظ سے تکلیف پہنچ رہی کہ وہ اپنی منافقت کو چھپانے سے قاصر ہیں اور اپنی اولادوں کو واپس لانے سے قاصر ہیں۔ تو یہ تکلیفوں کے مختلف انداز تھے جو اللہ نے انہی کے لیے رکھے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔